مفتی عبد الرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر وہ اپنے عہدوں کو، معاہدوں کو، اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں، اپنے عہدوں کو پختہ کرنے کے بعد اور تمہارے دین پر طعن کریں تو کفر کے اماموں سے لڑو، یقیناً ان کا کوئی عہد و پیمان نہیں ہے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ تم کیوں نہیں لڑتے ایسی قوم سے جنہوں نے اپنے قسموں کو توڑ ڈالا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا قصد کیا، اور انہوں نے تمہارے ساتھ ابتدا کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو تو۔ ان سے لڑو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دینا چاہتا ہے اور انہیں ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے اور تمہاری ان پر مدد کرنا چاہتا ہے، اور مومنوں کے سینوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے اور ان کے دلوں کے غضب، غیظ اور غصے کو لے جانا چاہتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین جس کی چاہتا ہے توبہ قبول کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے بے شمار، لا تعداد، ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، آج کا دور دنیاوی ترقی کا سنہرا دور شمار ہو رہا ہے۔ انسانوں نے پروردگار کی دی ہوئی عقل سے جو
سائنسی ایجادات کی ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے ہیں، اور انسان ان ایجادات پر، اس ترقی پر نازاں ہیں، فرح و شاداں ہیں، اور اس ترقی پر وہ اپنے آپ کو قابل فخر سمجھتے ہیں اور فخر کر رہے ہیں کہ ہم نے دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی زبردست ترقی کر لی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ واقعتاً انسانوں نے اس دور میں بہت زیادہ ترقی کی ہے، دنیاوی امور میں، دنیاوی معاملات میں، دنیاوی زندگی کی سہولیات اور ایجادات میں بہت زیادہ ترقی کی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ مگر میرے محترم بھائیوں، یہ دور اسلام کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، پیغمبر اسلام کے حوالے سے اور اللہ کے مخلص بندوں پر ظلم، طعن و تشنیع کے حوالے سے یہ دور دنیا کی تاریخ کا سیاہ ترین اور تاریخ ترین دور ہے۔ اتنا ظلم اور زیادتی پر مبنی دور، اتنا سیاہ تاریخ دور دنیا کی تاریخ میں نہیں گزرا ہوگا جتنا آج ہے اسلام کے حوالے سے۔ صرف مغربی دنیا نہیں، صرف یورپ نہیں، ساری رب کی زمین پر بسنے والے جتنے بھی کفار کی نسلیں اور قسمیں ہیں، سب کے سب اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، رحمت للعالمین کے خلاف، سب کے سب ایک جسم اور ایک جان بن کر اسلام پر، اہل اسلام پر، اللہ کے مخلص بندوں پر، اسلام پر چلنے والوں پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑی یلغار کیے ہوئے اور حملہ آور ہیں۔ حالانکہ آسمانوں والا رب، اس کا قرآن، اس کا نبی، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں یہ دنیا کے ان کفار کا دشمن نہیں ہے، اللہ کو کسی سے عداوت نہیں ہے، کسی سے دشمنی نہیں ہے۔ پروردگار اپنی ساری مخلوقات کو دنیا میں بھی سرخرو، کامیاب، کامران بنانا چاہتا ہے، اور ان کی اخروی اور ہمیشہ والی زندگی کو بھی کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرنا چاہتا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں جس کے بارے میں مالک الملک کو یہ پسند ہو کہ یہ جہنم میں جائے۔ اللہ کی قسم کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں۔ ہر انسان کے بارے میں پروردگار نہیں پسند اس کو کہ کوئی بندہ دنیا کا، آدم کی اولاد کا کوئی فرد جہنم کی آگ میں جلے، اللہ کو نہیں پسند۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پسند، امام الانبیاء کو بھی نہیں پسند،
آپ دیکھ لیں، اللہ اکبر، اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس لا ریب کتاب میں جو اپنے آخری نبی سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری اور پوری انسانیت کا اس کو دین قرار دیا، جس کتاب سے اللہ کی سابقہ آسمانوں سے نازل شدہ کتابیں منسوخ ہو گئیں، جو ساری انسانیت کی بلائی اور کامیابی کی گارنٹی لے کر آئی ہے کتاب، جو کسی انسان کو دکھ تکلیف پہنچانے کی اللہ کی قسم اجازت نہیں دیتی۔ اللہ نے صاف کہا نا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، قرآن کو پڑھنے والوں، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، ممکن ہے تمہاری کسی کے ساتھ عداوت ہو، آپسی دشمنی ہو، تمہیں کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم کی عداوت اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اپنے دشمنوں پر زیادتی کرو۔ تمہیں تمہارا خالق و مالک اپنی لا ریب پاک کلام میں منع کر رہا ہے کہ تم نے کسی دشمن پر بھی زیادتی نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا۔ اپنے تو کجا، اللہ کی قسم دشمن پر بھی زیادتی کی اجازت نہیں۔ اگر کرو گے تو اللہ رب العالمین دشمنوں پر بھی زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں، اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ دشمنوں تک کے ساتھ اللہ اور اللہ کا رسول مسلمانوں کو کیا سلوک کرنے کا حکم دے رہے ہیں، کیا تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جس قرآن پڑھنے والے نے، اللہ کو رب ماننے والے نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کرنے والے نے کسی معاہد کو قتل کیا، معاہد کہتے ہیں غیر مسلم کو، کافر کو، ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کمیونسٹ ہے، بدھ مت ہے، کوئی کافر ہے دنیا کا، مسلمان ملک میں مسلمانوں کی حکومت سے اجازت لے کے رہتا ہے، مسلمان حکومت نے اس کو اپنے ملک میں جینے کی، رہنے کی اجازت دی ہے، وہ رہ رہا ہے۔ مسلمان کلمہ پڑھنے والی عوام، اگر ان میں سے کوئی فرد اٹھ کر اس معاہد کو، اس ذمی کو، اس کافر کو، اس اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کی مخالفت کرنے والے شخص کو قتل نہیں کر سکتا، اگر قتل کرے گا تو وہ جنت کی ہوا بھی نہیں پائے گا، مسلمان ہو کر، حاجی ہو کر، نمازی ہو کر جنت کی ہوا بھی اس کو نہیں ملے گی اگر وہ کسی کافر کو قتل کرتا ہے تو۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری میں لفظ موجود ہیں، دوسری حدیث کے اندر
آپ نے فرمایا جنت کی جو ہوا ہے، بندہ جنت سے 40 سال تک کی مسافت پر دور ہو وہاں بھی جنت کی ہوا پہنچتی ہے۔ 40 سال کی مسافت، 40 سال بندہ چلتا رہے، سفر کرتا رہے مسلسل، 40 سالوں میں جتنا سفر طے ہوتا ہے نا، اتنی مسافت جنت سے دور ہوگا تو وہاں بھی جنت کی ہوا پہنچتی ہے۔ اور یہ کافر کو قتل کرنے والا موحد کافر جو ہے، ذمی کافر، اس کو مارنے والا مسلمان، نمازی، حاجی، یہ جنت سے اتنا دور چلا جائے گا کہ جنت کی ہوا بھی اس بد نصیب کو نہیں ملے گی۔ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے۔ اسلام، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم نہ آسمانوں والا رب اس نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت ایسی نازل نہیں کی جس آیت میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کے کسی طبقے کو بلا وجہ اپنی دشمنی کے نشانے پر رکھا ہو، دشمنی اس کے ساتھ اس کا اعلان کیا ہو۔ کوئی طبقہ انسانوں کے طبقات میں سے ایسا نہیں جس کو رب نے دشمن ڈکلیئر کیا ہو بغیر کسی اس کے عمل اور کردار کے، بغیر کسی وجہ کے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کفار کے ساتھ آپ کا رویہ، آپ کا کردار، آپ کا طرز عمل کیا تھا؟ آپ پیارے پیغمبر کی سیرت کے اور آنکھ پلٹیں گے تو آپ کو یہ سارے حقائق سیرت میں روزے روشن کی طرح کھلے ہوئے ملیں گے۔ 6564 لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں، آپ کی جنگوں میں 6564 لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں کافر آپ کی قید میں آئے۔ آپ نے، مسلمانوں نے انہیں گرفتار کیا مختلف جنگوں میں۔ 6000 صرف جنگ حنین کے موقع پر 6000 گرفتار ہوئے تھے کافر، باقی جنگوں میں بھی ہوئے، 6000 اس میں ہوئے۔ 6500 سے زائد قیدی، کافر قیدی۔ اللہ کے نبی کا صحابہ کو کیا فرمان تھا کہ ان کافروں سے، ان کی اسلام دشمنی، مسلمان دشمنی کی ساری کارروائیوں کا گن گن کر بدلہ لینا ہے؟ اللہ کی قسم نہیں، آپ نے ان کو بدلہ لینے کا نہیں کہا کہ آج تک ان بدبختوں نے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف جتنی کبھی حرکتیں کی ہیں، جتنی زیادتیاں اور ظلم کیے ہیں، ان کا بدلہ نہیں لینا، بلکہ ان سب قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، قیدیوں سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ وہ نبی جو کفار کے ان اسلام دشمن گرفتار قیدیوں کو اچھا سلوک کرنے کا اپنے صحابہ کو حکم دے رہے ہیں، وہ ان کافروں کا برا چاہتے ہیں؟ ان کو ان کافروں سے کوئی اپنی ذاتی دشمنی اور عداوت ہے؟ اگر ذاتی دشمنی لینی ہوتی، ذاتی عداوت پالنی ہوتی تو اللہ کی قسم ان کو مزہ چکھا دیا جاتا، جیسے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا، کسی کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی ایسا کرواتے ان کے ساتھ؟ آپ کو کوئی ذاتی عداوت نہیں تھی، کوئی ذاتی اناد نہیں تھا، کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ اللہ کی قسم کسی مشرک مکہ سے، کسی یہودی سے، کسی صلیبی سے، کسی کافر سے کوئی ذاتی
انا، دشمنی، عداوت تصور بھی نہیں تھا. اسلام صرف ذاتی دشمنی، اناد، اللہ کی قسم اس کی اجازت بھی نہیں دیتا مسلمانوں کو کسی کے ساتھ رکھنے کی. اللہ اکبر. ان 6564 کے لگ بھگ قیدیوں کو زبردستی، اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ نے مسلمان نہیں کروایا، مسلمان نہیں کیا، کلمہ نہیں پڑھایا. کچھ اسلام کی دشمنی اپنی گدی میں فطرت میں لے کر پیدا ہونے والے شر پسند لوگ، وہ دنیا میں اپنے کینے اور بغض اسلام کے خلاف جو ان کے سینوں میں ودیت ہے، اس کینے اور بغض کی بنا پر عام طور پر وہ باتیں کرتے ہیں کہ تلوار سے اسلام پھیلا ہے دنیا میں، تلوار کے زور پہ لوگوں کو کلمہ پڑھایا گیا ہے. اگر تلوار کے زور پہ کلمہ پڑھایا گیا ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 6500 سے زائد گرفتار کافروں کو کلمہ پڑھاتے یا سب کو ان کے دین پر چھوڑ دیتے؟ اس سے زبردست کسی کو تلوار کے زور پہ کلمہ پڑھانے کا اور کون سا بہتر موقع تھا؟ آپ نے تو کسی کو کلمہ نہیں پڑھایا، کسی کو نہیں کہا پڑھو کلمہ ورنہ تلوار سے تمہارا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. کوئی نہیں کہا آپ نے کسی کو. اللہ اکبر. جو نبی کافروں کی جان کا محافظ، جو نبی کافروں سے زبردستی جبرن تلوار کے زور پہ ان کے باپ دادے کا دین بھی ان سے نہیں چھڑانے کا قائل، چھڑاتا ہی نہیں، چھڑاتا نہیں، دعویٰ دیتے زبردستی چھڑاتا نہیں. اور جو نبی ایک جنگ میں ایک کافر عورت کی لاش دیکھ کر مسلمانوں کو حکم دیتے خبردار آج کے بعد کسی عورت کو جنگ میں قتل نہیں کرنا. ہاں وہ عورت کی جا سکتی ہے جو کافروں کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں پر مسلح ہو کر حملہ آور ہو، اس کے علاوہ کسی عورت کو قتل نہیں کرنا. کافروں کی عورت کو بھی قتل نہیں کرنا، کافروں کے بچوں کو قتل نہیں کرنا، کافروں کے عمر رسیدہ بڈھوں کو قتل نہیں کرنا. کون کہہ رہے ہیں؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تلوار کے زور پہ اسلام پھیلا ہے. آپ نے تو تلوار کلمہ پڑھانے کے لیے اللہ کی قسم پوری زندگی ایک شخص پر بھی استعمال کی نہیں. ایک شخص کو کلمہ پڑھانے کے لیے تلوار استعمال نہیں کی. ملی ہے تلوار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ نے تلوار والا نبی بنا کر بھیجا ہے، قیامت تک تلوار دے کر بھیجا ہے. لیکن یہ تلوار کعبے کے رب کی قسم کسی کو جبرن اسلام میں داخل کرنے کے لیے نہیں دی گئی تھی. اسلام میں جبر کی گنجائش نہیں ہے. یہ تلوار تو بگڑے ہوئے فسادی خونخوار انسانوں کی شکل میں پیدا ہونے والے درندے، ان کی درندگی کو روکنے کے لیے محمد الرسول اللہ کو دی گئی تھی، جبرن اسلام پھیلانے کے لیے نہیں دی گئی تھی. غیر انسانی رویوں کو سیدھا کرنے کے لیے دی گئی تھی.
جبرن نہیں کلمہ پڑھاتے تھے محمد. اچھا صرف یہ کہا ان کے بڈھوں کو قتل نہیں کرنا. ان کفار کے گرجوں میں، مندروں میں، گردواروں میں، ان کے کنیساؤں میں، ان کے عبادت خانوں میں بیٹھے جو عیسائی، جو یہودی، جو ہندو، جو بدھ مت عبادت کر رہے ہیں اپنے باپ دادے کے طریقے پر، شرک اور کفر کے طریقے پر، خرافات کے طریقے پر، ان کافروں، ان عبادت کرنے والے، ان کے عبادت خانوں میں کافروں پر بھی حملہ آور نہیں ہونا. کسی کافر کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو نہیں توڑنا، کسی کافر کے ساتھ خیانت نہیں کرنی. خیانت کی اجازت نہیں کفار کے ساتھ. اسلام میں مسلمانوں کو خیانت نہیں کرنی. مسلمان کو تو دور کی بات ہے کسی کافر سے بھی خیانت کی، مسلمان کو تو دھوکہ دینا دور کی بات ہے، کسی کافر کو بھی دھوکہ دینے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اللہ اکبر. اسلام ساری انسانیت کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے اسلام آسمانوں والے رب نے بھیجا ہے، پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، ان کی نجات کے لیے، ان کی دنیاوی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے، اخروی زندگی کو ہمیشہ کے پچھتاووں سے، جہنم سے، ذلتوں سے، اللہ کے غضب سے، لعنت سے بچانے کے لیے ہر انسان کے لیے اللہ کی قسم اللہ نے اسلام بھیجا ہے. دور ہے تعلیم کا، دور ہے ترقی کا، دور ہے ایجادات کا، دور ہے ان دنیاوی ایجادات پر فخر کا، لیکن اللہ کی قسم اسلام کے حوالے سے کتنا تاریخ، کتنا ظلمت بھرا، کتنا کبھی دور ہے. اسلام کو مٹانے کے لیے جو ان کا خیر خواہ، جو ان کی دنیا سنوارنے کے لیے آیا، جو ان کی عقبہ سنوارنے کے لیے آیا، جو ان کو رب کا بندہ بنانے کے لیے آیا، جو ان کو انسانیت کے معراج پر کھڑا کرنے کے لیے آیا، اللہ کی قسم اس اسلام کی دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے. وہ نبی جو ان کے لیے مارا مارا پھرتا تھا ان کے پیچھے، وہ نبی جو ان سے معاہدے کرتا تھا، میثاق مدینہ یہودیوں سے کیا تھا، مدینے میں آ کر طے یہ ہوا تھا ان سے، مدینے کے یہودیوں مدینے میں رہو گے، اگر تم پر، یہودیوں پر کوئی حملہ کرنے کے لیے آئے گا، ہم اس ہمراہ آور کے خلاف تمہارے ساتھ مل کر لڑیں گے. محمد الرسول اللہ نے معاہدہ کیا ہے، یہودیوں سے معاہدہ ہوا مدینے پہنچ کر تم پر کوئی آفت آئے گی، کوئی چٹی پڑے گی، اس آفت سے بچانے کے لیے، اس چٹی میں تمہاری مدد کرنے کے لیے ہم مسلمان تمہارا ساتھ دیں گے. اللہ اکبر. اس اسلام کے خلاف، اس نبی کے خلاف، اس قرآن کے خلاف اللہ کی قسم جو سراسر ان کا ہمدرد، ان کا خیر خواہ، ان کی دنیا اور عقبہ کی کامیابی کی گارنٹی لے کے آنے والا، اس کے خلاف دنیا کے عقل مند انسان یہ طرز عمل اپنایا ہوا ہو جو دنیا میں نظر آ رہا ہے، تو اللہ کی قسم کس قدر دکھ اور کس قدر افسوس کی بات ہے. لیکن اگر انسان نہیں آتے آسمانوں والے رب کی بات کو سننے کی طرف، اس کو ماننے کی طرف، اپنی دنیاوی خواہشات، اپنی دنیاوی مفادات اس کو مقدم رکھتے ہیں، حالانکہ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، کعبے کے رب کی قسم ہے، اللہ کا دین، دین اسلام، اللہ کا نبی محمد، کعبے کے رب کی قسم ہے، انسانوں کے کسی مفاد کے دشمن نہیں تھے، دنیاوی مفاد کے بھی دشمن نہیں تھے، دنیاوی مفاد کے بھی دشمن نہیں تھے. لیکن کچھ
شیطان کے پیچھے چلنے والے شیطان کے پیروکاروں نے اپنے ذہن سے اپنی عقل سے کچھ مفادات گھڑے جو اللہ کی قسم حقیقت میں انسانوں کے مفادات نہیں تھے. ان مفادات کی خاطر انہوں نے اللہ رب العالمین کو اپنا دشمن بنا لیا. انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دشمن قرار دے لیا، کیونکہ ان کے خانہ ساز، ان کے مصنوعی، ان کے جعلی جو اپنے مفادات انہوں نے گھڑے تھے، جن کو وہ مفادات سمجھتے تھے، ان کے متعلق سمجھتے تھے اسلام ان مفادات پر چوٹ لگاتا ہے. رب کے قرآن سے ان مفادات کی بیخ کنی ہوتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، آپ کا کردار ان مفادات کو نقصان پہنچاتا ہے. مفادات ان بدبختوں نے رب کے مقابلے میں خود کھڑے، ان مفادات پر دیکھا کہاں کہاں سے زیادہ رہی ہے، ان سب کو اپنی دشمنی پر نشانے پر رکھ لیا. یہ بدبختی ہے انسان کی. اس سے بڑی بدبختی اللہ کی قسم دنیا میں ہو نہیں سکتی. رب بچانا چاہتا ہے. رب ان کے دنیا کے سارے مفادات کا محافظ. نبی محمد اللہ کی قسم ان کے ایک ایک ذرے کے برابر ہر مفاد کا محافظ. اسلام ان کے مفاد، ہر مفاد کا، دنیاوی مفاد کا بھی محافظ. جو ان کے مفادات کا محافظ، ہر مفاد کا محافظ، اس کو دشمنی، اس کو نشانے پر رکھنا، اس سے بڑی بدقسمتی، بدبختی، شومیہ قسمت، اس سے بڑی میرے بھائیوں اور جو ہے نا وہ حماقت کون سی ہو سکتی؟ اس سے بڑی حماقت، بدبختی اور کون سی ہوگی؟ اور یہ بدبختی کی انتہا کی مثال ہے جو فرانس کے اندر ہوا ہے. بدبختی کی انتہا کی مثال ہے. فرانس کے صدر نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین امیز خاکے بنوا کر ان کو بڑے بڑے بینروں پر چھپوا کر فرانس کی سرکاری بڑی بڑی عمارتوں کے برابر کے پورٹریٹ بنا کر وہ بڑی بڑی عمارتوں پر صدر نے خود لٹکوائے. میں نے پچھلے جمعے بھی اشارہ کیا تھا بھائیوں کو کہ اس دور کی اللہ کی قسم یہ سب سے بڑی توہین ہے محمد الرسول اللہ کی. اتنی بڑی توہین اس دور میں اللہ کی قسم پہلے نہیں ہو سکی. اتنی بڑی گستاخی کی جرت پہلے کسی کافر کو نہیں ہوئی. جو گستاخیاں ہوئی، جو خاکے شائع ہوئے، جو پھیلائے گئے، جو نیٹ پر پیش کیے گئے، جن خاکوں پر مقابلے رکھے گئے، وہ چند افراد، چند شرپسند، چند انسانیت کے دشمن، چند اپنی جان کے سب سے بڑے دشمن، اللہ کی قسم چند انسانیت کے چہرے پر بدنما داغ اور دھبے جن کو کہا جا سکتا ہے وہ شرپسند، کمینے، خبیث ذہنیت کے حامل انسان نما درندے، وہ ان کی طرف سے ہوا تھا. وہ کسی حکومت کی سرپرستی میں نہیں تھا. یہ پہلی مرتبہ دنیا کے اندر حکومتی سرپرستی میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور توہین کا ارتکاب کیا گیا ہے. اور ساری دنیا کے 2.25 ارب کے لگ بھگ اللہ کی قسم مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنے والوں کے دلوں کو زخمی کیا گیا یہ کام کر کے. اور پوری دنیا میں تہذیبوں کی جنگ کا اعلان آغاز اس بدبخت فرانس کے ملعون صدر نے اللہ کی قسم کی ہے. جو ایک نہیں، جو ساری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کو چیر رہے ہیں. محمد عربی
جو ساری کائنات کا سب سے بڑا امن اور سلامتی کا لمبردار ہے، اس کے خلاف توہین کر کے، اس کی گستاخی کر کے کون تہذیبوں کی جنگ کون چھیڑ رہا ہے؟ دنیا کی سلامتی کے لیے، انسانیت کے لیے، امن کے لیے کون خطرہ ہے؟ وہ ادارے جو اللہ کے مخلص بندوں کے خلاف بنے متحرک ہیں، 24 گھنٹے اللہ کی قسم ان مخلص بندوں کے عمل دخل کو روکنے کے لیے وہ بے چین ہیں۔ وہ سارے ادارے، ان سارے اداروں کو سانپ سونگے، ان سب کی ماں مری ہوئی ہے۔ کسی امریکہ نے، یورپ کے کسی ملک نے، کسی انسانیت، امن، سلامتی کے مامے ہونے کے دعوے دار نے اس صدر کے خلاف، اس ملعون خبیث سب سے بڑے انسان نما درندے، انسانیت کے دشمن کے خلاف کوئی رسمی بیان بھی جاری نہیں کیا، کوئی قرارداد لاتے، کوئی اس کو سزا دیتے؟ اللہ کی قسم ایسا تو کجا کوئی اس پر پابندی لگاتے؟ ایک رسمی بیان دینا بھی کسی عالمی ادارے نے جو 24 گھنٹے رب کے مخلص بندوں کے خلاف بے چین ہے، اربوں ڈالروں خرچ کر رہے ہیں، کچھ زبان ان کی بند ہے، ماں سب کی مری ہوئی ہے، کوئی نہیں بول سکا۔ توف ہے اللہ کی قسم، توف ان عالمی اداروں کے منافقانہ دورے معیار پر کروڑ مرتبہ توف، ان عالمی اداروں کے سرگڑوں کو، سربراہوں کو کسی گندی نالی کے اندر ناک ڈبو کے مر جانا چاہیے۔ دنیا میں جو سب سے بڑا امن کا پیغامبر تھا، جو سب سے بڑا انسانیت کا ہمدرد تھا، جو سب سے بڑا سلامتی کا علمبردار تھا، اس نبی کی بلا وجہ توہین ہو اور ساری دنیا کے عالمی ادارے شیطان بن کے تماشا دیکھ رہے ہو۔ مجھے ان پر زیادہ دکھ نہیں ہے، اس لیے دکھ نہیں ہے ان پر زیادہ کہ ان کا تو مشن ہی یہ ہے، ان کی تو فطرت ہی یہ ہے، اللہ کی قسم ان کی فطرت ہی یہ ہے۔ بچھو جو ہوتا ہے نا، بچھو، اس کی رب نے فطرت ہی یہ بنائی ہے، اس نے جب موقع ملنا ہے اس نے ڈانگی مارنا ہے۔ آپ بچھو سے کسی بھلے کی، کسی خیر کی، کسی اچھائی کی توقع رکھیں، یہ توقع رکھنا عبث ہے۔ اس لیے مجھے ان بدبختوں پر، ان عالمی اداروں پر، ان کی خاموشی پر، ان کے شیطان بن کر تماشا دیکھنے پر، اس سلیپی اور اس تہذیبوں کی جنگ کا اعلان کرنے والے اس فرانس کے ملعون صدر کی اس خباثت پر ان کی خاموشی، مجھے زیادہ اس پر دکھ نہیں ہے۔ زیادہ دکھ ہے دنیا میں 5 درجن مسلمان حکومتوں کے، مسلم حکومتوں کے ذمہ داروں پر۔ 5 درجن مسلمان حکومتیں ہیں دنیا میں، ان کے صدر بھی ہیں، ان کے وزرائے اعظم بھی ہیں، ان کی فوجیں بھی ہیں، ان کی آرمیاں بھی ہیں، ان کی پولیسیں بھی ہیں، ان کے ادارے بھی ہیں۔ 5 درجن سے زیادہ مسلمان حکومتیں، مسلمان ملک، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، اللہ کی قسم اس عمل کے بعد دکھ ان پر ہے، افسوس ان پر ہے، ان پر نہیں ہے، ان پر دکھ ہے۔ کیوں؟ کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھتے ہیں، عشق اور محبت کے دعوے محمد الرسول اللہ کے نام سے کرتے ہیں، آپ کے یوم پیدائش کو عید کے نام پر مناتے ہیں، اس دن سیمینارز کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، نبی کی سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں، نبی سے اپنے آپ کو نبی کے تعلق دار ثابت کرتے ہیں۔ 57 سے زیادہ 60 کے لگ بھگ مسلمان حکومتوں کے ذمہ دار اس اتنی بڑی گستاخی پر، اتنی بڑی توہین پر سوائے اللہ کی قسم رسمی چند بیانات کے کچھ بھی کرنا
کرنا نہ چاہتے ہیں نہ کیا انہوں نے آج تک. دھوکہ ہے. یہ جو بیانات آ رہے ہیں نا اخباروں میں، اسمبلی کے اندر فلاں بل پیش ہو گیا، فلاں وزیر اعظم صاحب نے یہ بیان جاری کر دیا، فلاں یہ ہو گیا یہ ہو گیا. میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، سب کچھ رسمی ہے، سب کچھ دھوکہ ہے، عوام الناس کو مطمئن کرنے کا عمل ہے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے اس کے پیچھے، سب دجل ہے. اگر یہ مخلص ہوتے نبی کے ساتھ، اگر واقعتاً حقیقی محبت ہوتی ان کے دلوں میں محمد الرسول اللہ کی، زبانی کلامی نہیں، حقیقی محبت ہوتی اگر ان کے دلوں میں محمد الرسول اللہ کی، تو اس بدبخت کے ملعون کے اس نہایت کبیح عمل کے فوراً بعد یہ 5 درجن سے زائد مسلمان حکمران اعلان کر دیتے آج کے بعد ہمارے سفارتی تعلقات ختم، فرانس کے ساتھ نہیں رہیں گے. اپنے سفیروں کو واپس بلاتے، اس کے سفیروں کو چھٹی کرواتے اپنے ملکوں سے. کسی مسلمان ملک نے یہ کام کیا ہے؟ ایک ملک کا نام بتائیں. 5 درجن سے زائد مسلمان حکومتیں، کسی ایک حکومت کے ذمہ دار نے یہ کام کیا ہے؟ آسمانوں والے رب نے کیا کہا؟ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں ذرا غور کرنا، یہ پھر سننا آیتیں. اللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ. اور قرآن پڑھنے والوں، او عاشقان رسول، غلامان مصطفیٰ ہونے کے دعوے داروں، 5 درجن سے زائد حکومتوں اور دنیا کے بے پناہ وسائل کا اختیارات رکھنے والوں، یہ قرآن مسیتوں میں رکھنے کے لیے نہیں آیا، یہ مردوں کو پارسل کرنے کے لیے نہیں بھیجا، یہ چوم کر چاٹ کر سینے سے لگا کے ریشمی غلاف کے اندر لپیٹنے کے لیے نہیں اتارا. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، 5 درجن سے زائد مسلمان حکومتوں کے ذمہ داروں کو آسمانوں والے رب کا خطاب ہے. اگر کوئی شیطان کا ایجنٹ، کوئی انسانیت کا دشمن، کوئی امن اور سلامتی کا دشمن اگر اپنے عہد کو توڑ کر مسلمانوں کے دلوں پر چٹکے لگائے، ان کے دل زخمی کرے، ان کی سب سے محبوب ترین ہستی اور شخصیت کو دنیا میں مطعون کرے، اس کی گستاخی اور توہین کا مرتکب ہو، اگر کوئی کرے ایسا تو پھر کیا کرنا ہے؟ لولے لنگڑوں کی طرح، اندھے کانوں کی طرح، بے شرم، بے غیرت، بے حیا بن کر 2-4 بیانات رسمی اپنی اخباروں میں، اپنے میڈیا سے شائع کر دینا اور باقی کچھ نہ کرنا. حقیقت میں یہی کہا رب نے اس قرآن کی آیت میں. یہ آیت کن کے لیے اتاری ہے رب نے؟ ان 5 درجن سے زیادہ حکومتوں کے افراد کے لیے نہیں ہے یہ آیت. انکار کر دیں قرآن کی اس آیت کا کہ نہیں مانتے ہم، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ کسی اور قوم کے لیے ہے. کیا کہا اللہ نے؟ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اگر وہ بلا وجہ رب کی سب سے عظیم ہستی کی توہین کریں، گستاخی کریں، عہد ٹوٹ گیا ان کا. عہد کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا. ایک ہے کافر، میں نے پہلے سنایا معاہد. معاہد کو قتل کرنا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے. لیکن اگر معاہد حکومت نے اس کو پناہ دی ہے، رکھا ہے اپنے ملک میں، رہ رہا ہے، اس کو مارا نہیں جائے گا. لیکن اگر وہ امام الانبیاء کی توہین کر دے، پیارے پیغمبر کی گستاخی کر دے، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، سارے ائمہ کے نزدیک اس معاہد کا عہد ٹوٹ جائے گا اور وہ واجب القتل ہو جائے گا. اس کو اللہ کی زمین پر زندہ چھوڑنا پھر مسلمان حکومتوں کا حق نہیں ہوگا. ختم ہو گیا اس کا عہد.
عہد ختم ہو گیا. امام الانبیاء کی گستاخی کرنے سے معاہد کا عہد ختم، اس کی جان کا تحفظ ختم، اس کی کھوپڑی اڑا دو، معاہدہ ختم ہو گیا. حکم ہے اللہ کا، رب کا حکم ہے. وَنَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ. محمد الرسول اللہ کی گستاخی، اللہ کی قسم آپ کی رسالت پر حملہ ہے، آپ کے دین پر حملہ ہے، یہ دین میں تان ہے. فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ. أئمۃ الکفر سے کون مراد ہے؟ ائمہ کفر کون ہے؟ یہ کیمرون، یہ مودی، یہ ٹرمپ، یہ اللہ کی قسم دنیا کے بڑے بڑے یہ ائمۃ الکفر ہیں. فقاتلوا ائمۃ الکفر، ان کے ساتھ لڑو، قتال کرو، جنگ کرو، ان کے ہاتھ توڑو، ان کے سر پھوڑو، ان بدبختوں کو، امن کے دشمنوں کو، انسانیت کے دشمنوں کو، سلامتی کے دشمنوں کو رب کی زمین پر پھڑکا کر اللہ کی زمین کو ان کے پلید نجس وجود سے پاک کرو. یہ اللہ کا حکم ہے، میرا نہیں ہے. یہ آسمانوں والے رب کا حکم ہے، یہ ہندوؤں کے لیے نہیں ہے، سکھوں کے لیے نہیں ہے، بدھ متوں کے لیے نہیں ہے. اللہ کی قسم یہ حکم 5 درجن سے زائد دنیا میں مسلمان حکمرانوں کے کرتا دھرتا، حکومتوں کے کرتا و دھرتاؤں کے لیے ہے. انہم لا ایمان لہم، ان کے کسی قسم کا، کسی عہد کا کوئی پاس نہیں ہے جو ایسا کریں. ان کے سارے عہد ختم ہو گئے. لا اللہم ینتہون، طریقہ یہی ہے، ان کے خلاف لڑو گے تو وہ ان خباثتوں سے باز آ جائیں گے. یہ میں نے نہیں کہا، آسمان والا رب کہتا ہے. باز کرنا چاہتے ہو؟ یہ لولو لنگڑوں کے، بغیرتوں، بے حیاؤں کے یہ احتجاج کر کے بیٹھ جانا، 2-4 بیانات دے کر سو جانا گھر میں، یہ کمینے لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے. کرنا کیا ہے؟ قاتلوا، لڑو ان سے. لعلہم ینتہون، یہ طریقہ ہے ان کو روکنے کا، ان کو باز کرنے کا، ان کو ان خباثتوں سے ہٹانے کا. یہ لڑائی اللہ کی قسم خبثاء کی خباثت کو ختم کرنے کے لیے، خبثاء کی خباثت سے انسانیت کو محفوظ کرنے کے لیے، دنیا کی امن و سلامتی کو محفوظ کرنے کے لیے یہ قتال کرنا ہے. قتال کا مطلب جان لینا نہیں ہے، صرف قتال کا مطلب ہے ان کو خباثت سے روکنا، خباثت سے پوری انسانیت کو محفوظ کرنا، اللہ کی زمین پر امن و سلامتی کو قائم رکھنا. فرمایا الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول. کیسے مسلمان ہو؟ کیسے نبی کے محب، نبی کے عاشق، صدقے واری قربان ہونے کے جھوٹے منافقانہ کیسے نعرے لگاتے پھر رہے ہو دنیا میں؟ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم. رب نے لڑنے کا حکم دیا، لڑتے کیوں نہیں؟ ہاتھ نہیں ہے تمہارے پاس، ٹانگیں نہیں ہیں، مرے ہوئے ہو تم، لولے لنگڑے اندھے اپاہج ہو، کیوں نہیں لڑتے؟ رب نے کہا ان بدبختوں کو اس بدبختی سے، بدماشی سے روکنے کا راستہ ہی لڑائی ہے، پھر لڑتے کیوں نہیں؟ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ. ابھی محمد الرسول اللہ مکہ میں تھے، مکے سے نکلے نہیں تھے، لیکن کافروں نے جو کاروائی مشرکین مکہ نے چلائی ہوئی تھی وہ آپ کو نکالنے کے ارادے سے چلائی ہوئی تھی.
پھر مدینے سے نکالنا چاہتے تھے، مدینے کے اندر بھی کارروائیاں جاری تھیں ان کی، مسلمانوں کو تنگ کرنے کی، امن سے نہ جینے دینے کی۔ اللہ کہتے ہیں اب تو اللہ نے تمہیں ان کے خلاف لڑنے کا حکم دیا، اب کیوں نہیں لڑتے؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ کب لڑو گے؟ میں نے پچھلے جمعے بھی وضاحت کی تھی کہ دشمنی اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ سے ہے کیا؟ آپ نے تو ان کا کچھ بگاڑا ہی نہیں۔ دشمنی یہ ہے کہ جو پیغام، جو دین، جو دعوت محمد الرسول اللہ لے کر آئے ہیں، وہ سارے یورپ کے اندر، پورے مغرب میں اللہ کی قسم سب سے زیادہ پھیلنے والی دعوت اس دور میں بن چکی ہے۔ اسلام سارے دینوں سے سب سے زیادہ کعبے کے رب کی قسم ان حالات میں یورپ کے اندر پھیل رہا ہے۔ انہوں نے مجاہدین کے خلاف پراپیگنڈا کیا، سازشیں کی، اتحاد کھڑے کیے، انہوں نے منصوبے بنائے، سب کچھ کیا۔ لوگوں نے کہا، یورپ کے لوگوں نے دیکھا جن کے خلاف ہو رہا ہے ان کا پیغام کیا ہے، ان کی دعوت کیا ہے، وہ دنیا میں چاہتے کیا ہیں، ان کے سامنے ان کی بڑی شخصیت کیا ہے۔ انہوں نے محمد الرسول اللہ کی سیرت کو پڑھا، اللہ کی قسم سیرت کو پڑھ کر اللہ نے ان کے دماغ کھول دیے، سینے کھول دیے، وہ مسلمان ہو گئے۔ لو اس بات کا غصہ چڑھا ہوا ہے، یہ فرانس کے صدر کو کہتے ہیں ہم نے اپنی این جی اوز مسلمان ملکوں میں روانہ کر کے اربوں ڈالر خرچ کر دیے کہ مسلمانوں کو بے دین بناؤ، بے غیرت بناؤ، ان کے دلوں سے محمد کی محبت نکال دو، اسلام کا کلچر ان کے ملکوں سے نکال کر ختم کر دو۔ اتنے پیسے خرچ کرنے کے باوجود ابھی بھی ان کے اندر محمد کی محبت کھڑی ہے، ابھی بھی یہ محمدی کلچر سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لو یہ غصہ ہے محمد، اس غصے سے وہ ہلکے ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین امیز خاکے بنا کے ساری دنیا کے امن اور سلامتی کو تاراج کرنے کا اللہ کی قسم آغاز کر رہے ہیں۔ اسلام نہیں چاہتا، نہ نبی چاہتے تھے، نہ رب چاہتا ہے، نہ قرآن چاہتا ہے دنیا میں خون خرابہ ہو۔ کعبے کے رب کی قسم اسلام میں نہیں ہے، خون خرابے کا مشن نہیں ہے اسلام کا۔ اسلام میں خون خرابے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن جو بدماشی پر کمر بستہ ہو، باز آنے کے لیے اخلاق سے، پیار سے تیاری نہ ہو، تو پھر اس کا حل اللہ نے یہی رکھا ہے۔ اچھا وہ تو نہیں کریں گے، یہ 5 درجن سے زیادہ حکمران یہ کام نہیں کریں گے۔ دعوت تو ہم دے رہے ہیں لیکن ان کے اوپر سے گزر جائے گی، ان پر اثر نہیں ہوگا کوئی، ان سے کسی خیر کی توقع مت رکھنا میرے بھائیوں، وہ نہیں کریں گے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی کچھ کرنا چاہیے کہ نہیں، یا سارا کام انہی کا ہی ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ کم از کم سب سے پہلا کام اللہ کی قسم جو فرض ہے مجھ پر، آپ پر، ہر بندے پر، ہر محمد الرسول اللہ کے امتی پر، ہر کلمہ پڑھنے والے پر، سب سے پہلا زبردست جواب جو ہم اپنے گھر بیٹھ کے اس ملعون صدر کو اور اس کے ہم نواؤں کو، اسلام دشمنوں کو، نبی کے خاکے بنا کر توہین کرنے والے ان انسان نما درندوں کو جو سب سے بڑا جواب دے سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہر بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عملاً اپنا لے، اپنے وجود پر، اپنی دکان میں، اپنے گھر میں، اپنے چال چلن میں، معاملات میں، رہن سہن میں، ہر چیز میں عملاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل پڑے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، زبردست جواب ہے ہر بندے کی طرف سے اس کا۔ وہ تھوڑے تھوڑے عرصے بعد خاکے بناتے ہیں، کیوں بناتے ہیں؟ نبی کی محبت نکالنے کے لیے، انتشار پیدا کرنے کے لیے، افتراق پیدا کرنے کے لیے، اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے، محمد الرسول اللہ کی محبت کھرچ کر دلوں سے نکالنے کے لیے، آپ کی اتباع کا خاتمہ کرنے کے لیے وہ بدبخت اس لیے کرتے ہیں۔ اور ہمارا یہ جواب ہوگا، ہم میں سے ہر بندہ جب نبی کے اسوہ حسنہ پر چلے گا، اپنائے گا، اللہ کی قسم بڑا زبردست جواب چلا جائے گا۔
اس سے بڑا جواب کوئی نہیں دے سکتا، کوئی حکومت بھی نہیں دے سکتی، سب سے بڑا جواب ہم دے سکتے ہیں۔ اور ویسے ہماری تو ڈیوٹی اور ذمہ داری بھی رب نے یہی لگائی ہوئی ہے، یہ تو ہمارا فرضی کام ہے، فرض ہے ہم پر، نبی کی اطاعت کرنا فرض ہے، عملاً اطاعت کرنا فرض ہے، زبانی کلامی نام لینا فرض نہیں ہے ہم پر۔ اور دوسرا کام یہ کچھ لوگوں نے کیا ہے، اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ چند دنوں بعد یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں نے کیا ہے، انہوں نے فرانس کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیا ہے، 2-4 دن بائیکاٹ کریں گے، پھر اسی طرح شروع ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، پکا پکا ان بدبختوں سے بائیکاٹ کر دو، ان کے کلچروں کا، ثقافتوں کا، ان کی مصنوعات کا، ہر شے کا بائیکاٹ کرو۔ ہمارے پاس محمد الرسول اللہ کا کلچر، آپ کی ثقافت، آپ کا دین، آپ کا اسوہ حسنہ موجود ہے۔ کعبے کے رب کی قسم، ایسے اچھا اسوہ حسنہ دنیا میں کسی کے پاس ہے ہی نہیں جتنا ہمارے پاس ہے۔ تو ہم کسی کے محتاج ہے ہی نہیں، ہم کیوں دیکھیں دوسروں کی طرف نبی کو چھوڑ کر؟ اگر کریں گے تو اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی جنت دے گا۔ لڑائی آپ کو کرنے نہیں دے گی حکومت، روکے گی آپ کو، لیکن اس سے کون روکے گا؟ کون روک سکتا ہے اس سے؟ اللہ کے نبی کی سیرت کو عملاً اپنانے سے وزیر اعظم روکے گا آپ کو؟ کوئی ادارے روکیں گے آپ کو؟ کوئی روک سکیں گے؟ قسم اللہ کی کوئی نہیں روک سکتا۔ تو جو ہمارے بس میں ہے ہمیں وہ تو یار کر لینا چاہیے، نہ دیکھیں دوسرے کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ میری ذمہ داری کیا ہے، میرے اوپر کیا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، اس کا آغاز کر دیں آج سے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔